اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا سمجھنا کیوں ضروری ہے. آج اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے. 2 پوائنٹس پہ ہم نے بات کر لی تھی اور آج انشاءاللہ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر سکیں، کیونکہ ہمارے لیے جو فالو کرنے والی ذات ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. اور نبی کی ذات کو فالو کیسے کریں گے؟ ظاہری بات ہے ان کو پڑھ کے، ان کی زندگی کو پڑھ کے کہ کس کس موڑ پہ انہوں نے کیسے کیسے جو ہے وہ ریئیکٹ کیا، کون سے مشکل سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی اختیار کی اور سارا معاملہ. تو ظاہری بات ہے یہ پڑھ کے ہی پتہ چلے گا. بغیر پڑھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چلے گا نا. تو اسی سلسلے میں ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے لیے دین اور دنیا کی بھلائی چاہتا ہے اور وہ اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتا ہے، وہ حکمت چاہتا ہے کہ اس کے اندر حکمت ڈیولپ ہو، تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھے. اس کے اندر حکمت بھی آ جائے گی، دین و دنیا کی بھلائیاں بھی اسے نصیب ہو جائیں گی اور اس کا اخلاق بھی سنور جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے نبی کی ذات میں تمہارے لیے اکمل ترین کمپلیٹ جو ہے نا وہ نمونہ موجود ہے، اور یہی تمہارے لیے بہترین نمونہ، مینز ہر لحاظ سے پرفیکٹ. اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے کوئی ایک بھی قدم انہوں نے غلط نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ تو ایک لفظ بھی اپنے منہ سے بغیر اللہ کے اذن کے نہیں نکالتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے انہیں سمجھنا پڑے گا، ان کی زندگی کو. نیکسٹ پوائنٹ جو ضروری ہے سیرہ پڑھنے کے لیے، مطلب ہم کیوں سیرہ پڑھتے ہیں، تو وہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن پاک کے اندر کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جو حالات سے انڈیپینڈنٹ ہے، کہ مطلب وہ ویسے ہی ڈائریکٹ ہیں، وہ ہمیں ویسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں. ان کے لیے ہمیں پورے اس واقعے کو پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آخرت کے متعلق جو آیات ہیں. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. جیسے سورہ احزاب میں غزوہ احزاب سے متعلق آیات ہیں، تو غزوہ احزاب کی جو پوری ڈیٹیل ہے وہ سیرہ میں ہی ملے گی نا. سورہ آل عمران میں جو عیسائیوں کے ساتھ مکالمہ ہے وہ بھی جو ہے وہ سیرہ پڑھیں گے تو ہمیں مکمل سمجھ میں آئے گا. تو سیرت کے جو واقعات جو قرآن میں آئے ہیں ان کو مکمل تفصیل سے سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت کو پڑھنا ضروری ہے. ذرا سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی تفصیل نہیں آئی نا، تو غزوہ احد کی تفصیل کیسے ہم جانیں گے؟ وہ سیرت پڑھ کے جانیں گے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی حضرت عائشہ سے جب کسی نے پوچھا نا کہ قرآن کو کیسے سمجھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، چلتے پھرتے قرآن ہے. تو ہمارے نبی
قرآن کے ایک ایک لفظ کی عملی جو ہے وہ تفسیر ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن کو اگر سمجھنا ہے، اپنی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ قرآن کے حوالے سے ڈیولپ کرنی ہے، تو سیرت کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے. اور پھر اس سے نیکسٹ پوائنٹ جو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے کہ زندگی میں مختلف حالات سے گزرے. اسلام کا جو مشن ہے وہ مختلف سٹیجز سے گزرا. پہلے ایک خفیہ دعوتی پروگرام چلتا رہا، پھر عام عوام میں، پھر ایک جہاد کا مرحلہ آیا. تو ایک سٹیج بائی سٹیج جو ہے نا وہ پروگریس ہم کرتے گئے. تو پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں گائیڈنس ملتی ہے کہ کس طرح انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ ایک اسلام کا نظام کھڑا کیا اور ایک تھوڑے سے عرصے میں پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا، اور ایسے لوگ تیار کیے کہ جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں ہمیں ایسے وفادار کسی بھی لیڈر کے نہیں ملتے جیسے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اصحاب ملتے ہیں. تو کیسے کیا، یہ سمجھنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ اسٹریٹجی کیا اپنائی، ان کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے. کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ گائیڈنس ہے، کہ وہ خود سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے تھے. تو ان کے بارے میں مکمل جو ہے وہ کیونکہ ان کا ایک ایک عمل ڈیوائنلی گائیڈڈ ہے، اس لیے ہمیں جو اگر تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اسلام کا نظام واقعی نافذ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بطور دین دیکھنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں، دنیا کے ایک ایک کونے میں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ ہمیں اس کی پریکٹیکل پکچر جو ہے وہ سیرت میں ہی ملے گی کہ کیسے کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کر گئے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہے، سنت ہے، تو اس کے اندر جو وربل چیزیں ہیں، وہ وربل چیزیں تو ہم ٹھیک ہے ہم ویسے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ٹھیک ہے، ہم نے اطاعت کی. لیکن اس کے لیے ایک پریکٹیکل جو نمونہ ہے وہ ہمارے لیے ہمارے نبی کی ذات ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی عملی تفسیر اور سنت میں جو چیزیں بیان ہوئیں، ہر چیز کی جو عملی تفسیر ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتی ہے. تو پریکٹیکل اپلیکیشن اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں قرآن کی، سنت کی، تو وہ پھر سیرت میں ملے گی. اس حوالے سے ایک واقعہ بھی صحابہ کے دور کا لکھا ہوا ہے، وہ پڑھتے ہیں. میں بس پانی پی لیں گے. کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم اپنا کھانا پینا اس وقت تک رات کے ٹائم تک کنٹینیو کر سکتے ہو جب تک کہ جو سفیدی ہے وہ اندھیرے سے بالکل، یعنی اندھیرے اور سفیدی میں یا اندھیرے اور اجالے میں بالکل واضح فرق نہ ہو جائے، مطلب ایک رسی علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائے ان کی. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا لٹرل میننگ لے لیا. انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک جو ہے وہ رسی رکھ لی، ایک سٹرنگ رکھ لی، اور وہ انہوں نے وہ کھاتے گئے. اور جب انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے دوبارہ سے وہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ تو ویسے ہی کہ ویسے رسی پڑی، اس کا تو کوئی کلر چینج نہیں آیا. تو انہوں نے اپنا کھانا پینا کنٹینیو رکھا. تو اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہ سن کے اور کہا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ نے لیا، اس کا مطلب یہ ہے، وائٹ سٹرنگ سے مراد یہ ہے کہ جو افق پر، آسمان پر جو پہلی سفیدی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا وائٹ سٹرنگ سے مراد ہے. اور اسی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انہیں سکھایا کہ اس آیت کو اپلائی کیسے کرنا ہے نا. بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لائک ہم کوئی ایک اب بند کمرے میں ہے، اس میں کوئی ونڈو بھی نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، اور میرے پاس ایسی ایک جو ہے وہ رسی ہے، ایک سٹرنگ ہے، ٹھیک ہے. تو اب چاہے دوپہر کا ٹائم ہو، چاہے جو ہے وہ صبح کا ٹائم ہو، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا باہر کیا چل رہا ہے نا، کیونکہ میں تو کمرے کے اندر بند ہوں اور اندھیرا ہے اور کوئی ونڈو بھی نہیں لگی ہوئی. تو میں تو اپنا کھانا پینا کنٹینیو رکھوں گا. تو ہمیں یہ اپلیکیشن آف آیات اور حدیث کی اپلیکیشن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے، صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. تو یہ سب سیکھنے کے لیے ہمیں
پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھنے کے لیے ہمیں سیرہ کو پڑھنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ بھی اور صحابہ کی سیرہ بھی۔ اور پھر اگلی وجہ، سیرہ کو پڑھنا عین عبادت ہے۔ ہم سیرہ صرف اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے نہیں پڑھتے، ہمیں سیرہ پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں جب ہم آپس میں اکٹھے ہو کر مل کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندے کا ذکر کرتے ہیں، اس کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ عبادت ہی ہے، یہ ذکر کا حلقہ ہے، یہ ذکر کی محفل ہوتی ہے کہ جب ہم مل بیٹھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو وہ عبادت کے درجے میں ہی آتا ہے، اور ہم یہ اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کرتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری اس محفل کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لے کے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو سیرہ کو پڑھنا جو ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو نا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، مطلب ہر مومن، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے، تو اس کا سیکرٹ یا اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا قرآن میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ جو ہے تم اللہ سے محبت کرو تو میری پیروی کرو، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ ول لو یو، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور صرف محبت کے ساتھ، مطلب صرف محبت نہیں کرے گا بلکہ ساتھ کیا کرے گا، آپ کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ ہے اس خزانے کی چابی، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی چابی، کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقدار ٹھہریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ٹھہریں، اور اپنے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت چاہتے ہیں، تو ہم جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کے نبی کی پیروی کیا کریں اپنے ہر کام میں، اپنے ہر عمل میں۔ اور وہ پیروی کیسے ہوگی؟ ظاہری بات ہے ان کے بارے میں پڑھ کے ہوگی، ان کے بارے میں جان کر ہوگی۔ تو ان کے بارے میں پڑھنا اس نیت سے کہ میں پڑھ کر اس پر عمل کروں گا، اپنی زندگی کو سنواروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ویسے گزاروں گا، تو یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر سب سے ضروری وجہ اس ٹائم پہ، اس دور میں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں تو ایک گلوبل کلچر ہے مٹیریلزم کا اور ایک ویسٹ ڈومیننٹ سوسائٹی کا، کہ وہ اپنے نظریات، وہ اپنے عقائد پوری دنیا پہ مسلط کرتے ہیں، اور جو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو نوازتے ہیں، اور جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کے خلاف جو ہے جنگ مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ کلچر ہے پوری دنیا کا، کہ جس ملک نے جو ہے وہ ان کی مخالفت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ویسٹ کی، تو وہ اسی ملک کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، اور جو ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ان کے ہر بات کو مانتا ہے، تو وہ اس کو پھر نوازتے جاتے ہیں۔ تو اب جیسے میکڈونلڈز ہے، ٹھیک ہے، تو میکڈونلڈز کو بنانے والا میکڈونلڈ ڈوگلاس جس نے F-15 بنایا، تو ہم مطلب انہوں نے ہمارے پاس نا کوئی چوائس نہیں چھوڑی ہوئی، یا تو ہم ایکسیپٹ کریں گے یا پھر ہم مریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہی دو سچویشن ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا کہتے ہیں اس کو، میرے ذہن سے فائٹ اور فلائٹ سچویشن ہے، کہ بس جو ہے نا یا تو ان کے اگینسٹ لڑیں گے ہم یا پھر ان کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی سچویشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے نظریات لائک مٹیریلزم، لبرلزم، مارکسزم اور جتنے بھی ان کے باطل نظریات ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ایوولوشن کا کنسیپٹ، یہ سارے وہ ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں پوری دنیا پہ، پاکستان انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں۔ وہ اپنے نظریات جو ہے فوڈ انڈسٹری کے تھرو، فلم انڈسٹری کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، ایک پلیٹ فارم کو ہماری آرمی کے تھرو، ہماری حکومتوں کے تھرو وہ ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ کوڈ پتہ ہے، انہیں یہ اصول پتہ ہے کہ جب کسی قوم کو گرانا ہو تو اس کی جڑیں کھوکھلی کر دو، اس کی بنیادیں ہلا دو، تو وہ ہماری بنیادوں کو ہلا رہے ہیں۔ یہ ابھی گلوبل کلچر ہے، اور ہماری بنیادیں ہل بھی چکی ہیں، ہماری پچھلی نسلیں جو ہے وہ اسی جو ہے نا وہ شکار ہوئی تھیں، اور انہوں نے اپنی اصل بنیادوں سے انحراف کر لیا، اور جس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے نا مغلوب۔ اور
وہی بنیادوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مجددین کو بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علماء بھیجے پوری دنیا میں جگہ جگہ پہ کہ جو یہ باور کروائیں کہ اللہ کا نظام قائم کرو، اس کے بغیر تمہاری چھوٹ نہیں ہے، اور اللہ کا نظام قائم کرو گے یہی تمہاری اصل آئیڈینٹی ہے. کیونکہ دیکھیں اس ٹائم جو بھی باطل نظریات ہیں ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے سوائے ایک کے، اسلام کے اگینسٹ کے. وہ صرف ان کو اسلام سے خطرہ ہے کہ اگر انہیں پتہ اسلام دنیا پہ نافذ کہیں کسی ایک خطے میں بھی ہو گیا تو پوری دنیا کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور عدل قائم ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے قوانین اسٹیبلش ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ ہر ٹائم ان کا ایک ایک سیکنڈ یہی سوچتے ہوئے گزرتا ہے کہ کیسے مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے، کیسے انہیں اپنی بنیادوں سے دور کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے ساری جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں. ہر ایک کام ہماری حکومتیں بھی وہی لاتے ہیں، ہماری جو ہے وہ اکانومی بھی وہی گراتے ہیں، اکانومی وہی اٹھاتے ہیں، اور ساری چیزیں وہی کرتے ہیں نا. تو اس سے ہوتا کیا کہ ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگ وہ ہیں اور ہم جو ہے وہ ناکام ہیں. ہم اپنے آپ کو ایز اے ناکام امت، ناکام قوم دیکھتے ہیں. تو اس سے ہمارے اندر ایک تو انفیریئر سائیکالوجی آتی ہے، دوسرا ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ جیسے ہی مسلمان آئیڈینٹی کرائسس سے نکل گئے اور انہوں نے واقعی میں اپنی پہچان کر لی کہ ہم مسلم ہیں، اور انہوں نے جب یہ پہچان کر لی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا انہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں کیا کرنے کا کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے ان سے. ڈیمانڈ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے، اور ہمارے اصل فرائض کیا ہیں. یہ جب ہر ایک مسلمان کو پتہ چلے گا تو پھر اس کے بعد کسی ظالم کی کوئی خیر نہیں ہے، اور کسی بھی 2 نمبر کی خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ اس لیے ہمیشہ ہمیں آئیڈینٹی کرائسس میں رکھنا چاہتے ہیں. اور ہم اس آئیڈینٹی کرائسس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہماری یوتھ، انہیں فٹ بال پلیئرز کے نیم پتہ ہوں گے، ٹھیک ہے، گانا بجانے والوں کے نیم پتہ ہوں گے، ہیروئنس کے نیم پتہ ہوں گے، ہیرو کے نیم پتہ ہوں گے، ہر نئی مووی کا پتہ ہوگا، سیریز کا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، کرکٹ گیم کے پلیئرز کا پتہ ہوگا. لیکن انہیں اپنے جو ریئل رول ماڈلز ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہیں، انہیں صحابہ کے نیم نہیں پتہ ہوں گے. ٹھیک ہے، انہیں کوئی 20 صحابہ کا نام بھی نہیں پتہ ہوگا، انہیں انبیاء کے نیم ہمیں نہیں پتہ ہماری یوتھ کو. تو جو اصلی رول ماڈل ہیں جن کے جیسا ہم نے بننا ہے، تو ہمیں ان کے نام تک نہیں پتہ. اتنا ہم ان سے دور ہیں، اتنا ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں کہ ہم نے اپنا رول ماڈل جو ہے وہ رونالڈو اور بابر اعظم اور جو ہے یہ سلمان خان اور شاہ رخ خان اور یہ جو ہے وہ جتنے بھی ہیروئنز، ایکٹریسز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس لیے ان کے نیم پتہ ہیں، ہماری ایسپریشنز وہ ہیں، ہمارے جو ہے نا گولز ان کے جیسے ہیں. تو اس آئیڈینٹی کرائسس سے کیسے نکلا جائے؟ اس آئیڈینٹی کرائسس سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ، اور وہ سیرہ کو معاشرے میں عام کرنا، کہ ایک ایک بچے کی ٹریننگ جو ہے وہ سیرہ پہ ہو. جیسے لاسٹ لیکچر میں پڑھا نا کہ 10 مبشرہ صحابی، ٹھیک ہے، وہ سعد بن ابی وقاص، وہ اپنے بچوں کو کیسے ٹرین کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو سیرت پہ ٹرین کیا کرتے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں کیا رواج تھا کہ وہ ان کے ہاں قرآن سیکھنے جتنا جو فرض ہے اتنا ہی سیرہ سیکھنا بھی فرض ہوتا تھا، کہ قرآن کے جتنا زیادہ ضروری ہے سیرت کو سمجھنا پڑھنا، یہ اہل بیت ائمہ کرام کے ہاں تھا کہ وہ اپنے بچوں میں سب سے پہلے سیرہ کو ڈیولپ کرتے تھے. کیونکہ اگر ایک بچہ سیرت پہ ڈیولپ ہو گیا، وہ بچہ کبھی بھی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہیں ہوگا، اور وہ بڑا ہو کے ویسے ہی اپنا تن من دھن اسلام کے لیے قربان کرے گا، جیسے صحابہ نے کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے کیا. اور اگر ہم سیرہ پہ نہیں بلکہ جو ہے وہ ویسٹرن سٹوریز کے اوپر اور ان کے ٹام اینڈ جیریز دیکھ کے اور ان کے کارٹون دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں، تو پھر ہم نے کیا تن من دھن اپنا لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہماری یوتھ کے آگے جب ہیروز ہی حضرت علی بن ابی طالب نہیں ہیں، حضرت امام حسین نہیں ہیں، تو ہم کیسے ان کی طرح اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ
کیسے ممکن ہے؟ صرف سیرت کے تھرو ممکن ہے کہ اگر ہم سیرت پہ ٹرین کر دیں اپنے جوانوں کو، اپنے آنے والی نسل کو، تو پھر ہمارا ہر بچہ مجاہد پیدا ہوگا، ہمارا ہر بچہ دین اسلام کا جو ہے وہ محافظ پیدا ہوگا، ہمارا ہر بچہ صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا ہوگا، اور ہمارا ہر بچہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا پیدا ہوگا، عدل قائم کرنے والا پیدا ہوگا، اور وہ اسی کے لیے اپنا تن من دھن لگائے گا۔ وہ کوئی اور مقصد نہیں ہوگا اس کی زندگی کا سوائے اس کے کہ اللہ کے قوانین اسٹیبلش ہو جائے معاشرے میں۔ تو وہ سیرہ کو عام کرنا، اور ہمیں سیرہ اس حساب سے اتنی امپورٹنس دی نہیں جاتی، نہ ہمارے یونیورسٹیز میں، نہ ہمارے مدارس میں، نہ ہمارے اسکولوں میں، کہیں پہ بھی، نہ ہمارے گھرانوں میں۔ تو سیرہ کے کلچر کو عام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیرہ کے کلچر کو آج کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیٹکس کی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور گین کی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست ساری کے تھرو کیسے جو ہے نا وہ اتنا بڑا جو ہے وہ چینج کریٹ کیا، کیسے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھنا ہوگا ہمیں، اس کی ٹریننگ ہمیں لینی ہوگی، اور اس کی ٹریننگ ہمیں ہر گھر میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر اسکول میں، ہر جگہ پہ عام کرنی ہوگی۔ تو یہ عام نہیں ہوگی تو ہم تب تک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار رہیں گے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ علماء قرآن کے تو ہوتے ہیں محافظ، لیکن سیرہ کا نہیں پتہ ہوتا، سیرہ کے اوپر ٹرین نہیں ہوئے ہوتے، قرآن حفظ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن سیرہ میں انہیں کچھ نہیں پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ ویسی زندگی ہمارے سامنے ہمیں کوئی عملی گزار کے دکھائے تو پھر ہم اسے رول ماڈل مانیں نا۔ نہ ہمارے والدین ویسی زندگی گزارتے، نہ ہماری یونیورسٹی کے ساتھ، نہ ہمارے مدارس کے علماء، کوئی بھی ویسی زندگی نہیں گزارتے۔ مدارس کے علماء دیکھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ دستوں گرے وہاں پکڑے ہوئے ہیں، یونیورسٹی ٹیچر میں دیکھیں تو وہ ایک علیحدہ سے وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسکولوں میں دیکھیں تو وہ علیحدہ سے پپٹس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ والدین کو دیکھیں تو وہ معاشرے کے ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری غلطی جو ہے وہ سب کی ہے، صرف ایک طبقے کی نہیں، پورے کا پورا معاشرہ ہمارا کرپٹ ہے، پورے کا پورا معاشرہ ہمارا 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس 2 نمبری کو صرف ایک ہی رستے کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کر کے، کہ ان کی جیسی زندگی گزارنے والے لوگ معاشرے میں پیدا ہوں، ان کے اخلاق رکھنے والے لوگ معاشرے میں جو ہے وہ رہیں اور لوگوں کے سامنے رول ماڈل بن کے دکھائیں، تو پھر جو ہے معاشرے میں سیرت عام ہوگی، اور پھر جو ہے نا ہمارے معاشرے میں چینج آئے گا، اور پھر ہی خلافت کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ تو یہ سیریس جو آئیڈینٹی کرائسس کا ہم شکار ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں پہ مسلمان ہیں، ہر جگہ ہی مسلمان آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، چاہے انڈیا پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یا چاہے ویسٹ ہو، ہر جگہ پہ۔ تو اس سے صرف سیرت کو سمجھ کے ہی نکلا جا سکتا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ کہ ہمیں سیرت کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے شاندار ماضی کے بارے میں جان سکیں اور شاندار اپنے اسلاف کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، کیونکہ وہ ہماری امبلائکل کارڈ کی طرح ہیں، وہ ہماری لائف لائنز ہیں، ہم انہی کی ایکسٹینشنز ہیں۔ اگر ہم اپنے ماضی سے کٹ جائیں، اپنے اسلاف سے کٹ جائیں، تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے اسلاف کو پڑھنا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا ایک سٹرونگ ریلیشن بلڈ ہو۔ اپنے اسلاف کو ہم پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اصلی مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اصلی مسلمان کیسے تھے، صحابہ نے کیسے زندگی گزاری، تابعین نے، تبع تابعین نے۔ تو ان کو پڑھیں گے تو پھر ہی آئیڈینٹی ہماری کلیئر ہوگی نا۔ تو اس لیے سیرت کو پڑھنا، اپنے نبی کی اور پھر صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کی، تمام حق پرستوں کی، تو وہ جو ہے پڑھیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ کیسے ہوتے ہیں اصلی مسلمان، کیسے ہوتے ہیں اصلی مسلمان، اصل پہچان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے، یہ ہم ماضی والوں کو پڑھ کر ہی جان سکتے ہیں نا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم سے پچھلوں پہ تو ایسے حالات گزرے ہیں کہ وہ تو پکار اٹھے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کرتے تھا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، ایسے تنگ ایسے مشکل حالات انہوں نے فیس کیے ہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہم جو جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں داخل ہوں گے۔ ہمیں اپنے اسلاف کو سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، ہمیں پتہ تو ہو نا کہ ہمارے اصلی مسلمان کیسے تھے، کیسی کیسی مشکلات انہوں نے دیکھی، کیسے کیسے انہوں نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوششیں کی۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم سیرہ پڑھیں گے تو پھر ہی ہمارا گلوبل ایک نیریٹو بلڈ ہوگا، پھر ہی ہم ان ملکوں کے چکر سے نکلیں گے،
کہ پھر ہی ہم پاکستان کھیلنا بند کریں گے، یا انڈیا یا بنگلہ دیش کھیلنا بند کریں گے. کیونکہ ہم جب علیحدہ ہوئے نا، یہ ہمیں ویک کیا اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا. علیحدہ ہونے سے ہم صرف ہماری آئیڈینٹی اور ویک ہوئی ہے، اور ہم اپنے چکروں میں پڑ گئے، اور ہمیں نہیں پرواہ پاکستانیوں کو کہ فلسطین میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا. پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھی جو ظلم ہوا، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ملکوں کے چکر میں الجھا کے رکھ دیا نا. ہمیں صرف یہ کنسیپٹ پڑھا دیا کہ تم سے صرف تمہارے حصے کا سوال ہونا ہے، تم سے صرف پاکستان کا سوال ہونا ہے. ایسے نہیں، تم سے پوری دنیا کے ایک ایک بچے کا سوال ہونا ہے. ٹھیک ہے، ایز اے مسلم اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اگر تم نے پوری دنیا کا ذمہ نہیں لیا تو تم سے اس کا سوال ہونا ہے. یہ ہمارے ذہنوں سے یہ چکر ہی نکال دیا نا. ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے آئے تھے، ہمارے نبی تمام عالمین کے لیے آئے تھے. ہمارے نبی صرف ایک ملک کے لیے، عرب کے لیے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، اگر تو صرف وہ عرب کے لیے تھے تو پھر عرب میں ہی دین رہتا نا، پوری دنیا میں کیسے پھیلتا. تو ہم بطور مسلمان پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی سرزمین سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا ہماری ہے، دنیا کا ایک ایک کونا ہمارا ہے. کیونکہ یہ زمین بنائی ہی اللہ نے ہے نا. تو ہمارا خالق جب خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلیفہ مقرر کیا ادھر، تو پھر ہم پوری زمین کا ٹھیکہ کیوں نہ لیں، ہم ہر ظالم کے خلاف کیوں نہ کھڑے ہوں، ہم کیوں صرف پاکستان کا سوچیں، ہم پوری دنیا کا کیوں نہ سوچیں. تو یہ پوری دنیا کے بارے میں سوچنا اور مسلمانوں کو بطور امت دیکھنا، یہ صرف تب ہی ڈیولپ ہوگا کہ جب ہم سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے. کیونکہ ہمارا ہر صحابی وہ گلوبل تھا، ہمارا ہر تابعی تبع تابعی وہ گلوبل تھا. ٹھیک ہے، ہر سے آپ کچھ ایکسیپشنز ہوں گی. ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ ہمیشہ گلوبل سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ گلوبل سوچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل سوچا، صرف اپنے خطے کا نہیں سوچا. تو یہ ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اسلام میں پوری دنیا کو دیکھا جاتا ہے، صرف اپنے خطے کو نہیں دیکھا جاتا، صرف اپنی سرزمین کو نہیں دیکھا جاتا، پوری دنیا کا ٹھیکہ اٹھایا جاتا ہے، پوری دنیا کا ذمہ لیا جاتا ہے. تو یہ نیریٹیو ہمارا سیرت ہی ڈیولپ کرتی ہے. سیرہ کے علاوہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے قرآن اور سنت کے علاوہ کہ جو ہمارا یہ نیریٹیو بلڈ کرتی ہو. ٹھیک ہے، تو ہمیں جب یہ نیریٹیو بلڈ ہو گیا نا کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے. یہ ہمیں سیرت پڑھ کے پریکٹیکل اس کا اپنے نبی کی زندگی میں دیکھ کے، صحابہ صحابیات کی زندگی میں دیکھ کے پھر ہی پتہ چلے گا کہ وہ ایسے ہی تھے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی تھی تو پورا جسم کانپ اٹھتا تھا، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا تھا. تو ہمارا یہ نیریٹیو بلڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ صرف اور صرف سیرت کے تھرو بلڈ ہو سکتا ہے، اور کوئی کسی ذریعے سے نہیں بلڈ ہو سکتا. تو اس لیے بھی سیرت پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا نیریٹیو ٹھیک ہو، ہماری آئیڈینٹی ٹھیک ہو، ہماری جو ہے وہ اپنے اسلاف کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن ہو، اور ہم پھر اصل میں جو اسٹریٹجیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی وہ اپنا کے دین کو نافذ کریں. ٹھیک ہے، جو ہمارا اصل مقصد ہے. ہمیں اصل مقصد ہی تب پتہ چلتا ہے جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں. سیرہ کو پڑھے بغیر ہماری زندگیوں کے مقصد ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا. اور پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ثبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی معجزات ہیں جو ہمیں سیرت میں ملتے ہیں. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور پھر درخت کا چل کے آنا، ہرن کا اور اونٹنی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرنا، لکڑی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونا. بہت سارے معجزات ہیں جو نبوت کی دلیل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں، زندگی کے 40 سال ایک نارمل بندے کی طرح زندگی گزاری. کوئی نبی نہیں ہے، کوئی اسپیشل لیڈر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف 40 سال کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے. ایک نارمل زندگی گزاری اور اس میں ہمیں کوئی داغ نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جیسی نبوت کا اعلان کیا، کیسے 23 سال کے عرصے کے اندر ایک ایک عمل، کیا کیا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، کیا کیا اسٹیپ لیے، کیا کیا اقدام اٹھائے کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں اتنے وفادار لوگ ریڈی کیے،
اتنا بڑا چینج کریٹ کیا کیسے؟ ٹھیک ہے، اور یہ اصل میں یہ نبوت کی دلیل ہے کہ کوئی بھی شخص 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں ایسے پیغام نہیں پہنچا سکتا جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. کوئی بھی شخص ایسے وفادار نہیں ریڈی کر سکتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر سے، کوئی عام شخص. تو یہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے بطور ایک بشر ہوتے ہوئے سارے کام کیے، بطور انسان ہوتے ہوئے کام کیے، تاکہ یہ حجت بیٹھ جائے تمام مسلمان امت پر کہ تم سب کے اندر یہ اللہ تعالی نے پوٹینشیل رکھا ہے. اگر تم نبی کو فالو کرو گے تو تم بھی ویسے ہی چینج کھڑا کر سکتے ہو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہمیں اپنے نبی سے قریب کرتا ہے اور ان کی نبوت پہ ہمارا ایمان پکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے نبوت کی کہ 40 سال ایک نارمل زندگی گزارنے کے بعد اچانک سے پھر وہ لا میکر بھی بن جاتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر بھی بن جاتے ہیں، ملٹری لیڈر بھی بن جاتے ہیں، ریلیجیس لیڈر بھی بن جاتے ہیں، ہاؤس ہولڈ کے ہیڈ بھی بن جاتے ہیں، ٹیچر بھی بن جاتے ہیں، امام بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتے ہیں. کیسے؟ امپاسبل. تو وہ یہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور پھر ہم اپنے نبی کی زندگی اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری پیدا ہونے والے بچے تک ہمارے نبی دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں. میرا دل کر رہا ہے میں بار بار یہ جملہ بولوں، عظیم ترین انسان ہے. تو دنیا میں جو بھی سکسیسفل ہوتا ہے نا، ہم اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے لوگ قائد اعظم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، لوگ اپنے اپنے لیڈرز کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح فیوریٹ کرکٹ پلیئرز، لوگ جن کا کرکٹ کا شوق ہے وہ اپنے کرکٹ پلیئرز کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. جم والے اپنے جو ہے وہ اپنے آئیڈیلز کو پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو ہمارے نبی تو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں، عظیم ترین انسان، کہ کوئی بھی شخص بائسڈ ہوئے بغیر اگر وہ ریسرچ کرے، فیکٹس اٹھائے پوری دنیا کی تاریخ کے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں. تو مائیکل ایچ ہارٹ حالانکہ ایک کرسچن تھا، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھا. اس نے کس کو رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ فیکٹس ایسے تھے. تو فیکٹس کا آپ مطالعہ کر لیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پوری، ہمارے نبی دنیا کے عظیم ترین انسان ہے، تو ان کی سیرت کو کیوں نہ پڑھا جائے، ان کی سیرت کے بارے میں کیوں نہ جانا جائے. جو دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں تو ان کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے وہ کامیابی کی چابی ہے، ہمارے لیے وہ اصل جو فالو کرنے کا رستہ ہے وہ انہی کی ذات ہے نا. کہ کوئی غیر مسلم بھی ہے، وہ بھی چاہتا ہے نا کہ میں دنیا میں عظیم کام کر جاؤں، تو اس کے لیے بھی اسے عظیم ترین لوگوں کو پڑھنا ہوگا. تو ایک غیر مسلم کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے، اور ایک مسلم کے لیے مکمل نمونہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم دنیا کے عظیم ترین انسان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جس نے پوری دنیا میں اکیلے اتنا بڑا چینج کھڑا کر دیا، اتنے وفادار لوگ اپنے بنائے، اور اتنا جو ہے وہ اپنے جان اظہاری کرنے والے صحابہ، اور پھر پوری دنیا، اور ایسے روب بٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دشمن مجھ سے جو ہے وہ اتنی مسافت پہ ہوتا ہے، آئی تھنک 60 میل کی مسافت پہ ہوتا ہے، تو اس کے دل میں میرا روب بیٹھ جاتا ہے. یہ روب کیسے بٹھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو یہ ہم پڑھتے ہیں اور ان کی سیرت کو فالو کرنے کی ہم اپنی مکمل جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ، ایز اے ملٹری لیڈر، ایز اے ٹیچر، ایز اے امام، ایز اے ریلیجیس، ایز اے پولیٹیکل لیڈر، ہر لحاظ سے ایک ایک پہلو اٹھا کے زندگی کا دیکھ لیں ہمارے نبی کا، تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. کیونکہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ جن کو اللہ نے چنا انہیں کہ اپنی تمام مخلوق میں سے اس ہستی کو چنا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ریزنز ہوگی سیرت کو پڑھنے کی، تو یہ ہم نے کچھ ریزنز دیکھی
کہ سیرہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیوں ضروری ہے ہمارے لیے سیرت کو پڑھنا. اور باقی ہم اس سیرہ کورس میں انشاءاللہ جو کنٹیکسٹ یا جو سورسز یوز کر رہے ہیں وہ یہ دو ہیں، ایک سیرہ ابن کثیر کی، ٹھیک ہے، البدایہ والنہایہ، اور جو ہے کیا کہتے ہیں دوسری جو ہے یہ دلائل النبویہ، سیرہ النبویہ سوری، ٹھیک ہے. کہ یہ جو ہمارے نوٹس ہیں سیرہ کے، یہ ہم انشاءاللہ تعالی ان دو کتابوں کے ریفرنسز سے مکمل کریں گے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ باقی باتیں ہم نیکسٹ لیکچر میں کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.